کے جاؤں گا. اپنے دل کو ملول مت کرنا. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی سے 1 سے 2 کی آوازیں بلند ہوں گی انشاءاللہ. یہ ادارہ کبھی کمزور نہیں ہوگا انشاءاللہ. بولے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی بیوی بچوں کو کبھی اس ادارے میں بھیجنا اور کہنا اگر سخت سردی کا موسم ہو تو جا کے دیکھیں کوئی غریب بچی تو نہیں پڑتی ہے, اس کو شال کی ضرورت تو نہیں ہے, اس کو سر میں لگانے والے تیل کی ضرورت تو نہیں ہے, اس کو صابن کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجیں گے انشاءاللہ. بولے دل سے, بولے دل سے. ایک بڑی جماعت ہے. اچھا بھائی آپ آ رہے ہیں. میں نے اپنے بھائیوں سے منع کیا تھا مت آنا. میں جا کے وہاں جھاڑو لگاؤں گا, دری چادر بچھاؤں گا. اللہ سب کی حاضری قبول فرما لے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولیں لبیک یا رسول اللہ. اونچی بولیں, اونچی بولیں لبیک یا رسول اللہ. یہ معاشرے کی اصلاح ہے. آج معلوم ہے کیا ہوتا ہے, معلوم ہے کیا ہوتا ہے وسیم بھائی, لڑکیاں اپنے بھائیوں کی شادی میں ناچ کرتی ہیں, گانے بجانے کرتی ہیں. 3-3 4-4 دن لگاتار ان گھروں سے ڈی جے کی آواز آتی ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے, شادی کے 6 مہینے کے بعد پتا چلا کہ لڑکی پر آسیبی معاملات ہیں. رشتہ بنتے بنتے بگڑ گیا, ٹوٹ گیا رشتہ. اس آستانے سے اس آستانے جوان بیٹی کو لے کے باپ ٹہلتا ہے, روتا رہتا ہے. اللہ اکبر. معلوم ہے اس کی وجہ یہی ہے, ہم نے حضور کی مبارک سنت کا مذاق اڑایا. حضور کی شادی کیسے ہوئی, حضور نے یہ سسٹم کیسے لانچ کیا. صاحبوں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, آئیے کمر کس لیں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک مبارک قافلہ بنے, اور جس سے فاطمہ زہرا نام کے ادارے کی در و بام کی برکتیں ظاہر ہو جائیں انشاءاللہ. یہاں سے لے کر الہ آباد سے لے کر لکھنؤ تک آپ اس معاملے میں نمایاں کام انجام دے سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو آپ اس مبارک ترازو کے پلے پر پورا اتریے گا انشاءاللہ. اللہ کے رسول کی شادی کی بات معلوم ہے, حضور کی شادی کا دن آیا. حضور کے چچا جناب ابی طالب نے حضور سے کیا کہا معلوم ہے, بولے بیٹے میرے بھتیجے تیری شادی کا دن ہے, آج تو اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے. سننا میری بہنوں, تم بھی سننا اور آپ بھی سننا. میرے یہاں پر 20% ایسے دوست ہیں جن کو میری گفتگو یاد ہو چکی ہے, یعنی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں. میں کبھی تقریر سناتا نہیں, میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو میری باتیں یاد رہیں تاکہ میں بھول جاؤں تو مجھے بتائیں. خدا کی قسم میرا یہی مقصد ہے, لفظ بلفظ یاد کر لیں, لفظ بلفظ یاد کر لیں. آپ کی ذمہ داری بنتی. پتہ نہیں تمہیں اتنی آسانی سے کوئی بات کرے کہ نہ کرے. تمہارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابی طالب نے کہا اے میرے بھتیجے آج تو دولہا بننے والا ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو آج اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے. کوئی امام کو, کوئی پیر کو, پیرزادے کو, نبیرگان کو, کوئی سید زادے کو, کوئی سیاسی انسان کو اپنی شادی میں چیف گیسٹ بناتا ہے. اے میرے بھتیجے تو بنا لے اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے, میری خواہش یہ ہے بنا لے. حضور رونے لگے, میرے آقا کی آنکھ میں آنسو آ گئے. جناب ابی طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے روتے کیوں؟ تو حضور نے معلوم کیا کہا, میرے آقا فرماتے ہیں میرے چچا میں کس کو بناؤں چیف گیسٹ, جب میں 2 مہینے کا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, گود میں نہیں پیٹ میں تھا, اس وقت میرے ابو کا مدینے میں دار نابغہ محلے میں انتقال ہو گیا تھا. میں نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا بھی نہیں. میں 6-7 مہینے کے بعد پیدا ہوا تو 6 سال کے بعد جب میری عمر 6 سال کی ہوئی, سننا اگر کوئی آپ کے قریب میں 6 سال کا بچہ بیٹھا ہو, میری بہنوں تمہارے قریب میں تمہارا کوئی 6 سال کا بیٹا ہو تو ایک مرتبہ اس کو دیکھنا, پھر حضور کی عمر پر غور کرنا. جب حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی تو میرے آقا فرماتے میری ماں نے, امی آمنہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے محمد چل ہم تجھے مدینہ شریف لے کے چلتے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ماں حضور کو لے کر کے اپنے شوہر کی قبر پہ نیاز مندانہ حاضری کے لیے آئی تھی, اور جب یہیں سے واپس جانے لگی امی آمنہ قافلے کے ساتھ مکے اور مدینے کے بیچ میں, تو حضور فرماتے ہیں ابوا شریف کی پہاڑی پر میری ماں کی طبیعت بگڑ گئی. حضور کی عمر کتنی تھی؟ آواز کمزور نہ ہونے دیں, بولے شرمایا مت کریں, حضور کی زندگی کا یہ درد بھی سنیں آپ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی اور میری ماں کی طبیعت بگڑ گئی. قافلے کے لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
قافلے کو مکے جانا ہے تو حضور فرماتے ہیں اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو رک جائیں، ایک دن 2 دن کے لیے رک جائیں، میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حضور 6 سال کے ہیں اور بڑے بڑے قافلے کے عمرہ اور رؤسا سے باتیں کرتے ہیں، مت جانا مجھے چھوڑ کر کے، میری ماں کو چھوڑ کے مت جانا، میری عمر 6 سال کی ہے، میری ماں بیمار ہے۔ حضور کی ماں کی عمر کتنی تھی؟ روایتیں آپ دیکھیں، آپ 22 سے لے کے 23 سال تک، بھری جوانی میں حضور کی ماں بیمار ہے۔ قافلے کے لوگوں نے 2 دن کے بعد حضور کو بلایا، حضور گئے، اللہ کے رسول کو کھڑا کیا اور حضور کا نام لے کے بولے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے؟ حضور رونے لگے، فرماتے میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ قافلے کے لوگوں نے کہا تمہاری ماں کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں ہم کب تک یہاں رہیں گے؟ ہمیں مکے جانا ہے، ہمارے سامان خراب ہو جائیں گے۔ حضور رونے لگے، فرماتے تمہیں اپنے سامان کی فکر ہے، مجھے اپنی ماں کی فکر ہے، جو تمہاری مرضی ہو، میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ قافلے کے لوگوں نے کہا کہ اے محمد تو جان تیری ماں جان۔ حضور کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ کا 6 سال کا بیٹا آپ کی بیوی کے ساتھ اگر الہ آباد کے اسٹیشن پر ٹرین چھوٹ جائے تو کہاں جائے گا وہ، جبکہ ہزاروں اس کے لیے سکون اطمینان کے راستے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں چچا میری ماں کی طبیعت بگڑ گئی، قافلہ میرے سامنے جا رہا تھا، میں نے لوگوں کو روکنا چاہا، رک جائیں، لیکن کسی نے میری بات نہیں مانی۔ اشارہ کون کر رہا ہے رکنے کا؟ وہ جو اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے سامنے سب کے سب چلے گئے، مجھے چھوڑ کر کے کوئی نہ تھا۔ میری ماں میرے ران پر اپنا سر رکھ کے رو رہی تھی، میری ماں کی سہیلی ام ایمن میرے قریب بیٹھی تھی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میں بھی رونے لگا اپنی ماں کی ہچکی دیکھ کر کے۔ جب میری آنکھ سے آنسو نکلے تو میری ماں نے آنکھیں کھولی اور اپنی انگلیاں میری آنکھوں کے قریب لا کے بولی مت رو میرے بیٹے محمد، مت رو، تو رونے کے لیے نہیں آیا، تو رونے والوں کو ہنسانے کے لیے زمین پر آیا، مت رو میرے بیٹے۔ حضور فرماتے میں چپ نہ ہوں گا، میں اپنی ماں کی تکلیف برداشت نہ کر پاتا۔ میری آقا فرماتے میری ماں تڑپ رہی تھی اور میری ران پر، میری جان مبارکہ پر میری ماں کے سر تھے۔ جب میری اشک باری کم نہ ہوئی، میرا رونا کم نہ ہوا تو میری ماں نے ایک جملہ کہا اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن، تو پریشان مت ہو، میں دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن تو اکیلا نہیں ہے، تجھے جس نے پیدا کیا ہے وہ تجھے بڑی بلندیوں پہ لے کے جائے گا، بڑی عظمتوں سے نوازے گا، بڑی عظمتوں سے نوازے گا۔ خدا کی قسم اتنی بڑی عظمتیں حضور کی ہیں، اتنی بڑی عظمتیں حضور کی ہیں کہ بریلی کا امام کہتا ہے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اللہ کے رسول کی ماں نے کہا میرے بیٹے اللہ تجھے بڑی عظمتوں سے نوازے گا، نہ رو میرے بیٹے نہ رو۔ اتنا کہا رب کا نام لیے حضور فرماتے چچا میری ران پر میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں تڑپ گیا، میری ماں کی لاش رکھی تھی، میری ماں کی سہیلی ام ایمن میرے سامنے بیٹھی تھی، میں اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کے روتا تھا، کوئی تسلی دینے والا نہ تھا۔ آپ کے پاؤں میں درد ہوتا ہے تو پورا خاندان جمع ہو جاتا، 10-20 لوگ تو 2 دن کے اندر لکھنؤ سے الہ آباد سے۔ میرے آقا فرماتے کوئی نہ تھا میرے پاس، میری ماں کی لاش رکھی تھی۔ ایک روایت میں کہ ایک قافلہ آ گیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ جس پہاڑ پر حضور کی امی کی روح نکلی تھی اسی پر حضور کی امی کو دفن کیا گیا، لیکن پہاڑ کیسے قبر میں تبدیل ہوگا معلوم ہے؟ عجب شان ہے بھائی، اس پہاڑ کی عجب شان ہے۔ میں نے حضور کی امی کی مزار پر حاضری دی، خدا کی قسم میں نے اپنی ٹوپی سے ان کے قدم کے پاس جھاڑو لگایا ہے۔ وہ پتھر بھی عجیب پتھر ہے، وہ پہاڑ بھی عجیب پہاڑ ہے، وہاں اگر کوئی ایک کنکریٹ نکالنا چاہے ناخون سے تو پرت در پرت ویسے ہی وہ پتھر کی چٹان نکلتی ہے جیسے لکڑی کے موٹے موٹے تنوں سے پپڑے وغیرہ نکلا کرتے ہیں، اوپر کے حصے چھلکے نکلا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کسی کی مدد سے جس قافلے والے کے آنے کی روایتیں ہیں، ایک قبر کھودی اور اپنی ماں کو ایک چادر میں لپیٹنے کے بعد حضور اپنی ماں کی قبر میں اترے تھے۔ کتنے سال کے حضور ہیں؟
6 سال کے، ہم 60 سال کے ہو گئے، آج تک مسجد میں گرمی کے دنوں میں اے سی لگی ہوئی ہے، کبھی قرآن نہیں پڑھ پائے، جمعہ کے علاوہ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، تھوڑی سی تکلیف ہمیں گوارا نہیں ہے۔ حضور 6 سال کے فرماتے ہیں چچا میری ماں نے کہا، جناب ام ایمن کو حضور اپنی ماں کے بعد ماں کہا کرتے تھے، اس قافلے کے ساتھ آدھے راستے کو طے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے قافلے کے ساتھ مکے چلیں گے۔ اللہ اکبر، 6 سال کے مصطفیٰ کریم نبی، رحیم نبی، آج کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ امی ام ایمن کہتی ہے میں حضور کو لے کے نیچے اتری تھی، وہ پہاڑ کے نیچے، میں نیچے آیا تو یہ سب باتیں یاد آتی رہی تو رونا بہت آیا۔ وہ کہتی میں نیچے اتری نا تو میں اپنے جھولے سے سامان ترتیب میں رکھنے لگی، اچانک حضور غائب ہو گئے۔ قافلے والوں نے کہا کہ کہاں گئے آپ کے ساتھ میں جو تھے حضور کے بارے میں؟ تو میں نے کہا نام لیا حضور کا، کہاں ہے؟ آواز دی تو حضور کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ امی خدیجہ کہتی میں دنگ رہ گئی، حضور کہاں چلے گئے؟